نبی اکرم شفیع اعظم۔ ایک موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ بعض موقع پر تو جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے انہی الفاظ سے آیت ہی نازل کر دیا سورۃ وحی کو، جو آج تک پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی ہے۔ تقریباً 10 سے زائد مواقع اس میں سے ایک یہ نبی علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو فرمائے کہ پردے میں رہیں، انہیں کوئی پردے کا حکم ہے، اس لیے کہ ہمہ قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہود آتے ہیں، نصارہ آتے ہیں، سب آتے ہیں، ان لوگوں کی نگاہ ازواج مطہرات پر پڑتی ہے تو بڑی ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کسی ازواج مطہرات کو منع نہیں فرمایا، بھائی تم لوگ پردے میں رہو۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا لمبے چوڑے تھے دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے۔ تو رات کا وقت تھا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی، رات میں تو کہاں نظر آتا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے کہا، سودا میں نے تمہیں پہچان نہیں لیا۔ ایسا کیوں کہا نا عمر رضی اللہ، حالانکہ امہات المومنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، لیکن خواہش یہ ہے، حرص یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا حکم نازل ہو جائے تو پردے کا حکم نازل ہو۔ تو 3 قسم کا پردہ ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اونچا اعلیٰ پردہ یہ ہے کہ عورت گھر میں ہی رہے۔ ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے گھروں میں پڑے رہو، باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر میں تلاوت کرو، اور جب آقا گھر کو آئیں تو ان سے سنت سیکھو۔ یہ پارے 22 کی آیت ہے، یہ بھی 22 ہی کی آیت ہے، لیکن یہ 22 میں پہلے صفحے میں 3 آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ آیت عام آیت ہے۔ اب نکلنا ہے تو پردے میں نکلو، پردے میں نکلو، پردے کے بغیر نکلنا بالکل جائز نہیں۔ اور کیسے نکلو؟ یہ ہتھیلی اگر کھلی رہ جائے اور 2 آنکھیں کھلی رہ جائیں کافی ہے، یہ سب سے بڑا باہر نکلنے کی صورت میں ایسے ہی نکلنا ہے۔ اسی کو حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، احجب نساءک، ازواج مطہرات کو پردے میں رہنے کے لیے آپ فرمائیے۔ قال، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فلم یفعل، حضرت نبی علیہ السلام نے کسی سے نہیں کہا۔ وکان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرجن لیلا الی لیل، ضرورت پڑنے پر حضرت ازواج مطہرات رات میں گھروں سے نکلتی تھیں۔ قبل المناصب، خرجت سودا بنت زمعہ، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ باہر نکلی تو وکانت امراتن طویلۃ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا لمبی چلتی، فرآہا عمر رضی اللہ تعالیٰ فہو فی المجلس، حضرت عمر رضی اللہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گزر رہی تھی، فقال، فرمایا زور سے، عرفت کی یا سودا، سودا میں نے تمہیں پہچان لیا، حرصاً علی ان ینزل الحجاب، اس حرص میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ تو سلام کے بارے میں آج ایک حدیث آئی، اور یہ پردے کے بارے میں اب آگے آ رہی ہے اجازت لینے کے بارے میں۔ کہیں بھی جانا، پہلے بات آ گئی، کسی کے بھی ہاں جانا ہو اجازت لے کر جانا ہے۔ باب الاستئذان من اجل البصر، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظت كما انك ها هنا عن سهل بن سعد قال ابتلى رجل من حجر في حجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم،
مع النبي صلى الله تعالى عليه بدرا يحك به يراس فقال لو أعلم أنك لن تنتظر لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فرماتے ہیں حضرت زہری، وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کوئی ایک صاحب نبی علیہ السلام کے حجرے میں جھانک رہے تھے. اس حجرے شریفہ میں نبی علیہ السلام بھی ہیں. اب ایک لفظ آیا ہے، یہ کیا، اس کے بارے میں دو قسم کی باتیں. ایک معنی ہے کنگھی اور ایک معنی ہے کھجانے کی چیز. آج کل بھی کھجانے کی چیز ایسا معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی کھجانے کے لیے کوئی چیز تھی تو ہاتھ میں تھی نبی علیہ السلام کی. جب نبی علیہ السلام مدرا کا معنی، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جھانک رہا ہے تو نبی باہر آئے، وہ ہاتھ پہ رکھے ہوئے تھے. دیکھ تو دیکھ رہا تھا، مجھے محسوس ہوا، مجھے تو طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تیرے آنکھ کو پھوڑ دوں، اس لیے کہ اجازت اسی لیے لے جاتی ہے کہ نظر نہ پڑ جائے گھر کے اندر. گھر کے اندر نظر نہ پڑنے کے لیے ہی اجازت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور تو بجائے نظر سے بچنے کے تو جھانک کر دیکھتا ہے سوراخ سے. تو کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے، یعنی اس کا آنکھ پھوڑ دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دو حدیث ہیں اس قسم کی، ایک تو یہ اور ایک بھی آ رہی ہے. اس میں تو نیزہ کا ذکر ہے. نیزہ میں جو سامنے کا جو پر ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تیرے آنکھ اس کے ذریعے سے پھوڑ دو. اتنی سخت وعید ہے. آج کل عام طور سے جھانکنے کا موقع، جبکہ جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے پھوڑنے والے. یعنی صرف یہ عمل اتنا برا ہے امت کے ذہن میں بٹھانے کے لیے. اب عام طور سے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کے، مرد بھی چلے جاتے ہیں اور دوسرے گھروں میں جھانکتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہوا ہے. فرماتے ہیں اطلع رجل من فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی علیہ السلام کے حجرے میں سے ایک حجرے میں ایک سوراخ سے ایک آدمی جھانک رہا تھا. وہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرا یحک به راسہ. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک آلہ تھا جس کے ذریعے سے سر کھجاتے ہیں. فقال رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اعلم انک تنتظر، مجھے معلوم ہوتا کہ تو یہاں جھانک رہا ہے، لطعنت به فی عینک، میں تیرے آنکھ کو اس کے ذریعے سے پھوڑ دیتا. انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے اجازت لینے کا کہ آدمی کی نگاہ گھر میں نہ پڑے، نامحرموں پر اپنی نگاہیں نہ پڑے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن ابي بكر عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اقتل من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص او بمشاقص فكأني ينظر يحتل الى رجل ليطعنه. حضرت نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک صاحب جھانک رہے تھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور باہر آ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تیر تھی، تیر کا جو کنارہ ہے کونا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اس کی آنکھ پھوڑ دوں. فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ يَقْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ. بابو زنا الجواری دون الفرج. جیسے زنا ہے ویسے ہی آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے. سب کے سب زنا کرتے ہیں. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. بابو زنا الجواری دون الفرج، اعضاء کا زنا کرنا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم ارى شيئا اشبه باللمم من قول ابي هريره. وبه قال حدثني محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال
ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس بما تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لمم کسے کہتے ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، پارہ 27ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور بے حیائی باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، تو وہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی ہیں. الا اللمم، مگر لمم، یعنی لمم سے بچنے والا شاید ہی کوئی ہو، یہ مطلب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لمم بولتے ہیں، لمم زنا کا ایک حصہ ہے جسے ہر آدمی پا کر رہے گا، بچنا اس کے قبضے قدرت میں، لیکن ہو کر رہے گا، یہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. اسی کو حضرت عباس فرماتے ہیں جتنی اچھی تعریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بیان فرمایا کسی نے نہیں بیان فرمایا. فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے. ادرک ذلک لا محالہ، ضرور اس زنا کے حصے کو پا کر رہے گا. اب سنو، فزن العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، وزن اللسان النطق، زبان کا زنا بات کرنا ہے. اجنبیہ سے بات کرتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہو تو وہ زنا کا گناہ ہے. لذت محسوس کیے بغیر اگر اجنبیہ سے بات کرتا ہے کوئی حرج نہیں. جیسے عام طور سے آج کل جو کمپنیاں قائم ہو چکی فیکٹریاں، دونوں ملے جلے کام کرتے ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور سلام میں ایک بات بولنے سے رہ گیا کہ اجنبی عورت کو سلام کرنا مرد کے لیے اور اجنبی مرد کو سلام کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اب کسی مرد نے اجنبی عورت کو سلام کر دیا تو کیا کرنا ہے؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کا جواب دے لیکن زبان نہ کھلے، آواز نہ نکلے. اسی طرح کسی عورت نے کسی اجنبی مرد کو سلام کر دیا تو حکم یہ ہے کہ وہ اجنبی مرد آواز سے جواب نہ دے. وہ یہ سمجھے کہ بھی سلام کا جواب نہیں دیے، وہ سمجھے، لیکن جواب دینا واجب ہے. جواب دینا واجب ہے لیکن پہل نہیں کرنا ہے. اجنبی عورت کے لیے سلام میں پہل نہیں کرنا ہے، اجنبی مرد سے عورتوں کو سلام میں پہل نہیں کرنا ہے. کر دیا تو جواب دینا ہے، لیکن دونوں کو حکم یہ ہے کہ جواب بالکل دل میں جائے، آواز زبان سے نکلے ہی نہ، اسے محسوس بھی نہ ہو کہ جواب دیے کہ نہیں دیے. وہ یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے شاید جواب نہیں دی ہو، وہ بہتر ہے. لیکن اب ہم لوگ آپس میں جو اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتہ بھی بتا دیا، سلام کرتے ہیں تو زبان سے سلام کرنا ہے اور جواب بھی زبان سے جواب دینا ہے. عورت کو، مرد کو. عام طور سے آج کل ایک فیشن ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ انہیں سلام کیا ہے. اب کوئی سلام کر دیا السلام علیکم تو وہاں سے جواب، تو وہ گویا جواب دے رہا ہے. یہ مصیبت بچوں میں آ گئی ہے. 5 سال کا ایک بچہ ہے، شام یہاں آیا، میں مدرسے میں تقریب آنے کے بعد میں بولے کیا میں آؤں تیرے پاس؟ پھر کہتا ہوں پھر کیا بول، تو اسے سکھایا نہیں کسی نے السلام علیکم بولنا، یا تو یوں سکھایا یا تو یوں سکھایا. میں کہا السلام علیکم بول، وہ بولا. اس کے بعد کسی کے سامنے جائے گا تو کیا بولے گا؟ کہا کہ السلام علیکم بول. سر بھی ہلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت. آج کل بہت زیادہ عمومی مرض آ گیا ہے، سلام نہیں کرتا ہے، السلام علیکم نہیں بولتا ہے زبان سے بھی. دور سے دیکھ گیا، اب وہ سمجھ جانا اسی نے سلام کرا، اب انہیں بھی پیسہ کرتا ہوں انہیں بھی وعلیکم السلام بولتا ہے، برابر ہو گیا دونوں بھی. لیکن سلام بہت بڑی ایک عبادت ہے. سلام میں پہل کرنے والے کو نیکی، جواب دینے والے سے بھی بڑھ کر، کیوں جواب دینا واجب ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.